السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو طور کے ایک طرف انہیں آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، شاید وہاں تم لوگوں کے لیے رستے کی کوئی خبر ہو یا آگ کا کوئی انگارہ ہو، اسی کو میں اٹھا کر لاؤں گا تاکہ تم لوگ اس کو تاپ سکو، اس سے گرمی حاصل کر سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے رائٹ سائڈ میں کنارے ایک مبارک زمین کے خطے کے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 29 اور 30 یہ دو آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اللہ کی توفیق سے دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ترجمے سے آپ نے معلوم کر لیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کنٹینیو ہے۔ اور کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہاں رہنے سہنے لگے تو ان کے گھر کے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بہت ہی طاقتور آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، ان کو نوکری پر رکھ لیجئے، ان کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ والد کو بھی بیٹی کی بات مناسب معلوم ہوئی اور انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پیشکش کیا کہ بھائی آپ ہمارے یہاں نوکری کر لیجئے، تو وہ ریڈی بھی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے نوکری کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری ایک شرط بھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، اور شرط یہ ہوگی کہ آپ کو 8 سال ہمارے یہاں نوکری کرنی پڑے گی کنٹینیو، میرے یہاں کے بکریوں کو چرانا پڑے گا، میرے گھر کے کام کاج کرنے پڑیں گے، یعنی پوری ملازمت۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی انہوں نے رکھا پرپوزل، 8 سال کریے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر 10 سال کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 8 سال میں تو شرط پوری ہو جائے گی، لیکن اگر میں 10 سال کر دوں گا تو یہ میری طرف سے ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل وہاں پہ کام کیا، جیسا کہ ہم نے کل آپ کے سامنے صحیح البخاری کتاب الشہادات کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کے گھر پہ کتنے سال تک کام کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مدت سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 2 مدت تھی، ایک 8 سال کی اور ایک 10 سال کی، تو کہا جو مدت سب سے زیادہ ہے اتنا کام کیا، کیونکہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ جب کچھ بولتے ہیں تو اس کو مکمل اور احسن انداز میں پورا کرتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک مدین میں شعیب علیہ السلام کے گھر میں کام کیا۔ اللہ نے فرمایا فلما قضى موسى الاجل، یہاں پر اجل کے ساتھ جو الف لام ہے الاجل، فلما قضى موسى الاجل، یہ الاجل ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے اور خاص طور سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو الاجل ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال نہیں بلکہ 10 سال کام کیا، کیونکہ الاجل میں جو الف لام ہے وہ ہر چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام قسم کی تعریفیں، یعنی ایک تعریف نہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں۔ تو یہاں پر الاجل کا جو ذکر ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ 2 مدت مقرر کی گئی تھی، تو اس میں جو اکمل اور جو مکمل مدت ہے موسیٰ علیہ السلام نے پورا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 10 سال کی مدت کو پورا کر لیا، وسار بأهله، تو اپنے اہل و عیال کو لے کر کے چلے، بیوی بچے، ساتھ میں ایک غلام بھی ہے،
بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ بکریاں بھی ساتھ میں تھی، لے کر کے چلے۔ جانے کا جب 10 سال کمپلیٹ ہو گیا تو 10 سال کی ایک لمبی مدت ہوتی ہے۔ یہاں پر 2 سال لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو لگتا ہے کہ کتنی لمبی مدت گزر گئی۔ 10 سال کی مدت ایک وقت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے۔ جب 10 سال کی مدت کمپلیٹ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی بات آئی کہ چلیں اپنے گھر کی طرف۔ گھر کی طرف چلے، کیوں؟ کیونکہ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کو دیکھنا ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے ملنے کا شوق جگہ دل کے اندر۔ اور دوسرا یہ بھی سوچا کہ 10 سال کی ایک لمبی مدت پوری ہو گئی ہے، مصر کے اندر لوگوں نے بھلا دیا ہوگا اس آدمی کو جو مارا تھا، ایک مکہ مار کر کے اس آدمی کو جو ختم کر دیا تھا، تو دل میں یہ سوچا کہ لوگ بھول گئے ہوں گے اس واقعہ کو، کسی کو یاد نہیں ہوگا یہ واقعہ، لہذا چلتے ہیں، چل کر کے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہن سے مل کر کے آتے ہیں۔ لہذا اپنے اہل و عیال کو لیا، بال بچوں کو لیا، ساتھ میں ایک غلام بھی تھا اور پھر کچھ بکریاں بھی ساتھ میں تھی، لے کر کے چل پڑے۔ چلتے چلتے رستے کو طے کر رہے تھے، جب طور پہاڑ کے مقام پر پہنچے، طور سینا، جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت گھپ اندھیرا تھا، بالکل سیاہ کالی تاریک رات تھی، اور رات بھی بالکل سردی سے کٹکٹاتی ہوئی سردی، بالکل ٹھنڈک، زبردست قسم کی ٹھنڈک لگ رہی تھی، اور رات کالی گھنی اندھیری رات ہے۔ تو اس رات میں چلتے چلتے رستہ بھول گئے، اور جو رستہ بھولے یہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق بھول گئے رستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارَ بِأَهْلِهِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، وَسَارَ بِأَهْلِهِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کے ایک طرف انہیں ایک آگ نظر آئی، یعنی رستہ تو بھول گئے، اب رستہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، رات بالکل تاریک ہے، سیاہ ہے، کوئی آدمی نہیں وہاں پر پتہ چلے گا، سب لوگ اپنے اپنے ٹھور ٹھکانے میں چلے گئے ہیں، یہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے رستہ بھول گئے، اور بھولے ہوئے رستے میں چلتے چلتے دائیں جانب طور پہاڑ کے قریب ان کو آگ نظر آئی۔ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سورۃ الشعراء کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر جو ہم نے بیان کیا تھا، اس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ آگ نظر آئی تو اپنے اہل و عیال کو کہا، اپنے غلام کو کہا کہ آپ لوگ یہیں پر رکیے، رستہ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ایسے اچانک بڑھتے رہیں گے تو بات بننے والی نہیں ہے۔ وہاں پہ ادھر دائیں طرف آگ نظر آ رہی ہے، وہاں جا کر کے دیکھیں گے شاید کوئی آدمی وہاں پر ہوگا، اگر کوئی آدمی ہوگا تو اس سے رستہ پوچھ لیں گے، اگر کوئی آدمی نہیں ہوا تو آگ کا کچھ انگارہ اٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے اور طور پہاڑ کے دائیں طرف انہیں آگ نظر آئی تو انہوں نے قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، اپنے اہل و عیال سے کہا، اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم لوگ یہیں پر رکو، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منها بخبر، شاید وہاں پر کوئی آدمی ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے تو میں ان سے رستے کا پتہ پوچھ لوں گا کہ صحیح رستہ کدھر سے ہے بھائی، اور اگر آدمی نہیں بھی رہا او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون، تو آگ کا کچھ انگارہ لے کر کے آ جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کو تاپ سکے۔ سامعین کرام، یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے تو نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وادی کے رائٹ سائڈ میں جو مبارک خطہ تھا زمین کا، وہاں پر ایک درخت سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ آواز آئی مبارک درخت، مبارک زمین کے ٹکڑے کے ایک درخت سے آواز آئی کہ این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں، رب العالمین، جو رب العالمین ہوں۔ لیکن یہاں پر بہت سارے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا ہے۔ آپ اسی واقعے کو سورہ طٰہٰ کے اندر دیکھیں گے تو پوری تفصیل ہے، پوری تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو مبارک وادی میں آیا ہے، تو مبارک وادی میں آیا ہے، فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مبارک وادی میں پہنچا ہے، لہذا سب سے پہلے اپنی تو جوتے کو اتار لے، انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک، اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔
کس چیز کے لیے؟ نبوت کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وہاں بلایا یہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے تھی۔ رستہ جو بھولے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مقدر سے تھا، وگرنہ ایسے راستہ نہیں بھول سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مرضی تھی، اللہ کی طرف سے یہ مقدر تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا جائے، ان کو رسول بنایا جائے۔ لہذا سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ اپنے جوتے کو اتارو، اور پھر کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں تم کو اپنی نبوت کے لیے چن رہا ہوں اپنی طرف سے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور پھر جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ اور پھر کہا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور پھر کہا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی، میں اس دنیا کے ختم کرنے کے بعد قیامت کو قائم کرنے والا ہوں، تاکہ جو اس دنیا میں کوشش کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اس دنیا میں کوشش کرے کیا مطلب؟ اگر نیکی کا کوشش کرے گا نیک بدلہ دیا جائے گا، اس کو بدی کا کوشش کرے گا تو بدی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ان تمام باتوں کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے جو ان آیتوں کی تفسیریں ہم نے بیان کی ہے، ان تفسیروں میں ہم نے یہ بھی کہا تھا سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں، مفسرین کے آثار کی روشنی میں، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے جہاں پر انہوں نے آگ دیکھا تھا، کہا نا کہ مجھ کو آگ نظر آیا ہے، اور چلتے چلتے آئے تو وادی کے دائیں سائڈ میں جو زمین کا خطہ مبارک تھا اس میں ایک درخت تھا، اور درخت سے آواز آئی۔ اصل میں وہ جو آگ تھا، آگ جو دکھ رہا تھا وہ اصل میں اسی درخت کے جڑ سے نکل رہا تھا، اور وہ اس آگ نے پورے درخت کو اپنے لپیٹے میں لیا ہوا تھا، لیکن آگ سے رتی بھر بھی دھواں نہیں نکل رہا تھا۔ آگ جو جل رہا تھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج کل برقی کمکما لگا رہتا ہے، پورا ایسا کھڑا ہوا اور اس میں سے کچھ بھی دھواں نہیں نکلتا ہے، ویسے ہی وہ آگ پورے پیڑ کو اپنے لپٹ میں لی ہوا ہے، اور اس آگ سے کوئی دھواں نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس آگ کی روشنی سے پورا جو ماحول ہے وہ بالکل جگمگ جگمگ کر کے ایک الگ پر رونق ماحول کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس آگ کے درمیان بھی پیڑ جو ہے وہ بالکل ہرا بھرا ہے، اور اس ہرے بھرے پیڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر ان کو پہلی مرتبہ ہم کلامی کا شرف بخشا اور کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں تک یہ بات کمپلیٹ ہوتی ہے، آگے واقعہ اور کنٹینیو ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے سن رکھی ہے، لیکن ان باتوں کو سننے کا اور ان پر غور و فکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہونا چاہیے، اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس پورے کائنات کا تنہا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے واقعہ کنٹینیو ہوئی جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔